Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and today I am going to deliver lecture number 27 for the course of Advances in Human Resource Development and Management. So before proceeding further, let me give you the recap of the last lecture. In lecture number 26, we cover some of the methods for classroom training. Actually, we have discussed our previous lecture on experiential methods of training. In that method, we discussed on case study method. We discussed business games and simulations. We have discussed role playing, behavior modeling and outdoor education. Well, case study method में हम present करते हैं a given situation that is being faced by the people in an organization. The case may be real, the case may be fictional. Here we pass on information regarding that situation. कि उसमें financing क्या है, उसमें HR की क्या position है, कौन सी चीज़ आपने market करनी है, आपके customers किस pattern पे जा रहे हैं, आपका market share क्या है, different हम चीज़ें बताएंगे और आपकी position बताएंगे, ठीक है ना? And then you are to इस process में फिर करना क्या है, you are to assess the given facts. जो भी given facts है उसको assess करना, restate करें उसको and come at the inferences out of the given statements. Given facts में से inferences निकालें, problems identify करने आपने, problems of the given case, and then you are to give alternate solution देने हैं और उसमें से best solution निकालना है, and you have to identify that what is the best one and what would be the consequences of each and every step, each and every different alternate के consequences क्या है. और आपने ये भी देखे if we were not taking this step then what would happen, उसकी वो भी alternate scenario भी आपने check करने हैं. इसमें important ये है कि आपको सिखाना situations, ठीक है ना, by actually analyzing different information or by actually assessing your position or by taking into account the maneuvers or moves of the competitors और different departments. आप इस सारी चीज़ को देख के करना और इसमें आपकी ये तो analytical skills और दूसरा आपकी इसमें important चीज़ है कि assess करना what would be the consequences of each scenario, consequences of each alternative. जो आपने different problems identify किए उसमें फिर आपने solutions दिए, उस solution को आपने एक pick करना है और आपने इन एक के या सब के आपने दे रहे इसके consequences क्या होते हैं. So important ये नहीं है कि आपने simple को एक solution दिया या ज़्यादा, important ये है कि you have to identify the consequences, results or outcomes of each and every solution. तो इसमें ये चीज़ है. और case study method हम इसलिए कराते हैं in order to give them hands on practice. बिजनेस मैनेजर्स के लिए, एग्जेक्टिव्स के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्या होगी. आप इस तरह देखें कि जो डॉक्टर है उसके लिए प्रैक्टिस क्या है, जो पेशेंट है जो एडमिट हो गया है या कह लें कि जो आउट पेशेंट आया वो एक केस है. अब डॉक्टर जो नया उसके पास इंटर्नी है या हाउस जॉबियन है उसको इसने ट्रेन करना है और विद द हेल्प ऑफ दैट केस उसको सारी चीज़ें वो ट्रेन कर रहा है कि जी इसकी क्या सिम्टम्स क्या हैं, उसकी हिस्ट्री ली और उसमें सिचुएशन को डायग्नोज को प्रॉब्लम को डायग्नोज और उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट देना. यही हम पॉसिबिलिटी कैसे करेंगे विद इन बिजनेस. तो क्या हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं मार्केट में और ये ऑर्गेनाइजेशन है ये पोजीशन आप इस पर बैठ के डिसीजन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली प्रेजेंट केस उनको दें. अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे वहाँ पे हिस्ट्री ली है, सिम्टम्स चेक किए हैं, रीडिंग्स ली हैं डिफरेंट, आपने को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर आपने इसको डायग्नोज करना है और आपने एक स्टेप लेना है. और वहाँ पे तो आपको रियल लाइफ में अगर दोबारा पेशेंट वापस है तो आपको पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या हो. यहाँ पे आपने खुद उसको असेस करना है, आपने प्रिडिक्ट करना है कि हाउ व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स दैट वुड दिस अल्टरनेट वुड प्रोड्यूस. ठीक है, तो ये क्या है केस स्टडी मेथड. इसमें हम उसको
پریکٹس ایکچولی دے رہے ہیں, ریئل لائف کی پریکٹس دے رہے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ریئل کیس پریزنٹ کر رہے ہیں ہم, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کوئی فکشنل کیس پریزنٹ کر. ہم نے اس میں اس کی کریٹیسزم بھی پڑھا, اور پھر ہم وی ہیو ڈسکس بزنس گیمس اینڈ سیمولیشنز. سو ایکچولی دیز provide different processes that represent the actual situation, events, procedures, or environments, or circumstances of real life. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی. ایک ہم نے اکوپمنٹ سیمولیٹرز ڈسکس کیے, جس ہم نے کیش کاؤنٹر سیلز جو فورس سیلز آفیسر جو بیٹھے کیش کاؤنٹر پہ, وہ ساری چیزیں اسکینر کے تھرو آل آئٹمس کو وہ اسکین کرتے ہیں, اور اس کی پرائس کیلکولیٹ ہو جاتی ہے, ٹوٹل بل بن جاتا ہے, اور اس کی پھر کیا لے کے کیش لیا جاتا ہے اور اس کو چینج واپس کی جاتی ہے. تو یہ سارے اس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. وہ جو کاؤنٹر کو یوز کرنا, جو آپ کا الیکٹرانک سیلز کاؤنٹر, سیلز رجسٹر ہے, اس کو مانیٹر کا, اس کے لیے آپ اکوپمنٹ سیمولیٹر یوز کر سکتے ہیں, یا ایک پائلٹ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی اکوپمنٹ سیمولیشنز یوز کی جاتی ہیں. اور بزنس گیمز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ دا پروسیس دیٹ ہاؤ اے پرٹیکولر انڈسٹری, پرٹیکولر اکانومی, پرٹیکولر کمپنی اور یونٹ of a company functions, the way a particular industry, a particular company or particular unit in a company actual functions. تو یہ سکھایا جاتا ہے اس میں. اب ہم نے کہا کہ اس میں انٹرا کمپنی گیمز ہو سکتی ہیں, ود ان اے کمپنی گیمز, اور انٹر کمپنی گیمز. انٹرا کمپنی گیمز کا فوکس ہوتا ہے کوآرڈینیشن پہ, اور انٹر کمپنی آپ کا جو گیمز ہیں اس کا فوکس ہوتا ہے کمپٹیشن پہ. تو آپ نے کیا چیز کمپٹیشن سکھانی ہے تو اسے انٹر کمپنی گیمز دے, اور آپ نے اگر کوآرڈینیشن سے اسے انٹرا کمپنی گیمز دے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے ڈسکس کی ان باسکٹ ٹریننگ, اور اس کے علاوہ ایک لوکنگ گلاس ٹریننگ ہے, وہ ہم نے کسی اور جگہ ڈسکس کریں گے. بزنس گیم میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جی ان باسکٹ ایکسرسائز, اور اس کے ایک اور ایگزامپل ہے لوکنگ گلاس. Then we have discussed role playing. تو role playing ہم اس کو provide کرتے ہیں opportunity whereby we have explained certain situation and we assign certain acts to the participants or the trainee, and trainees are required to act on those roles. اچھا, اب اس میں کیا ہے, it presents a real life situation and it gives an opportunity to perform on these roles. اب اگر آپ سیلز کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس کو بتائیں کہ ہاؤ یو وڈ بی ایکچولی میکنگ سیلز ٹو دا کلائنٹس. اب ایک جو ڈاکٹر ہے اس کو آپ نے جا کے کیسے اپنے پروڈکٹ انٹروڈیوس کرانے, تو آپ کا اسٹارٹ کیسے ہوگا, آپ ریپو کیسے بلڈ کریں گے, آپ اپنے پروڈکٹ کیسے شو کریں گے, آپ اس کی انفارمیشن کیسے دیں گے, اور آپ کسٹمر کے کویشچن کو کیسے آنسر کریں, اور آپ سیلز کلوز کیسے کریں گے. سو دس کین بی ڈسکسڈ ود ان رول پلیز. اچھا, رول پلیس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ایک ہی ٹرینی کو ڈفرنٹ پوزیشنز پہ لے کے ہیں. اس کو کبھی کہیں کہ یو آر اے بائر, کبھی اسے کہیں یو آر دا سیلر. سیلر بائر پوزیشنز انٹرچینج, سو دیٹ دے کین ایکچولی assess or they can understand the perspective of both of the situations. Role plays ہم نے ڈسکس کیا. رول پلیز آر افیکٹو ان آرڈر ٹو ٹرین امپلائیز آن سرٹن انٹرپرسنل اسکلز. انٹرپرسنل اسکلز میں ہم ان کو یہ سیلنگ ٹیکنیکس سکھا سکتے ہیں, ہم ان کو نیگوسیشن سکھا سکتے ہیں, ہم ان کو پریزنٹیشن اسکلز کا, ہم ان کو ڈفرنٹ assertiveness کی چیزیں سکھا سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کے جو انٹرپرسنل اسکلز ہیں دیٹ کین بی ٹاٹ تھرو رول پلئنگ. And then we have discussed behavior modeling. تو behavior modeling میں کیا ہے, it actually makes use of social learning theory whereby we present them different role models in the shape of videos or in real life, اور ہم اسے دکھاتے ہیں کہ یو آر ٹو آبزرو دا بیہیویئر, سکسیزفل بیہیویئر کیسے ہوتا ہے, سیلز کیسے کی جاتی ہے, یا ہاؤ ٹو اسپیچ, ہاؤ ٹو بی افیکٹو لیڈرز, یہ دکھایا جاتا ہے. پھر ان کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے آن ڈسپلینگ افیکٹو بیہیویئرس, کون کون سے بیہیویئرس ہیں دیٹ ریزلٹڈ ان ٹو افیکٹو پرفارمنس. اچھا, اس کے بعد پھر ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے ٹو پرفارم آن دوز رولس, ان بیہیویئر کے اوپر کہ وہ لوگ خود پرفارم کر لیں, ایکٹ کر لیں ان کے اوپر. پھر ان کو پریکٹس دی جاتی ہے. فائنلی اس کے اوپر ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ ہاؤ یو کین امپروو یور پرفارمنس. فیڈ بیک دی جاتی ہے, ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے کہ جس پہ وہ جہاں پہ اپنے سکسیزفل بیہیویئر شو کرے
اس پہ آپ نے ری انفورس سرٹن پریز یا کسی اور شکل میں ہو سکتی ہے. اچھا بیہیویئر ماڈلنگ کیا ہے, اٹ از ایکچولی لرننگ تھرو آبزرویشن, learning on the basis of observing others. Well, employees within organization learn certain work-related and non-work-related behaviors or attitudes from their bosses, supervisors, union leaders, executives, or something else within organization. دوسرے managers سے سیکھ سکتے ہیں. It is because they observe the behavior of the and they conceive them as role models. Role models کے طور پہ دیکھتے ہیں اور پھر ان کو اچھا لگتا ہے, وہ اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. یہ ہم نے سوشل لرننگ پڑھی تھی, یہ ایکچولی اپلیکیشن ہے سوشل لرننگ کی. اچھا آؤٹ ڈور ایجوکیشن میں وہ ان کو ڈفرنٹ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ لے کے جایا جاتا ہے, اور اس میں یہ یوزلی ٹیم بلڈنگ یا گروپ افیکٹونیس کی ٹریننگ اس میں آؤٹ ڈور ایجوکیشن میں دی جاتی ہے. کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ میں ہم نے ڈسکس کی کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشن, اس میں ہم نے ڈسکس کی انٹرانیٹ بیسڈ ٹریننگ, اور اس میں ہم نے ڈسکس کی intelligent computer assisted instruction. These were three different applications of computer based training. Finally we have discussed how to choose a training method. تو اس میں important کیا ہے choosing training method, کہ آپ کو objectives کا پتہ نہیں, what are the objectives of this training. So keeping in view the objective of the training, you are to select a particular training method. تو اگر تو آپ نے اس کی decision making کرنی ہے تو اسے case study میں لے کے جائیں. اگر آپ نے اس میں اس کو کوئی certain role سکھانے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سیلس پرسن کے رولز ہیں یا نیگوسیشن یا پرچیزنگ, تو آپ اسے یہ رول پلینگ میں لے آئیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی نیو اکوپمنٹ سکھانا ہے تو آپ اس کو بزنس گیمز پہ لے آئیں, اکوپمنٹ سیمولیشن پہ لے جائیں. کوئی اور آپ نے ایسے انٹرپرسنل اسکلس کی دینی ہے ٹریننگ, تو آپ رول پلینگ. سو بیسڈ اپون دا آبجیکٹیوز آف دا ٹریننگ یو آر ٹو سلیکٹ دیز ٹریننگ میتھڈ. اب اس میں کلاس روم ہے آپ کے پاس, آن دا جاب ہیں آپ کے پاس, کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے, تو بیسڈ اپون دا آبجیکٹیوز یو آر ٹو سلیکٹ پرٹیکولر ٹریننگ میتھڈ. So this was a summary of the last lecture. Now we are to start discussion on current lecture, that is lecture number 27. So in this lecture, up till now, we were discussing the third phase of training design, the third phase of HRD process. HRD یا training process کی ہم third phase discuss کر رہے ہیں. فرسٹ فیز اس کی اسیسمنٹ ہے جہاں میں ٹی این نے ڈسکس کیا ہے. سیکنڈ فیز کی ڈیزائن آف ایچ آر ڈی پروگرام ہے جہاں پہ ہم نے اس کے آبجیکٹیوز اور کورس میٹیریلس کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ پڑھا. اور تھرڈ فیز اس کی ہے سیکنڈ ڈیزائن, اور تھرڈ فیز اس کی ہے یہ امپلیمنٹیشن یا ڈلیوری آف ایچ آر ڈی پروگرامز اور ایچ آر ڈی انٹرونشنز. اچھا یہ امپلیمنٹیشن یا ڈلیوری میں ہم نے ڈسکس کیا اس کے وہ لرننگ پیرامڈ, اور ہم نے اس میں ڈسکس کیا کلاس روم بیسڈ ٹیچنگ, اس میں ہم نے ڈسکس کی یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ, کمپیوٹر بیسڈ میتھڈز, اور اس میں ہمارے پاس سرٹن آن دا جاب میتھڈ تھے. اچھا یہ سارے ہم نے میتھڈ ڈسکس کر لے. ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پرٹیکولر میتھڈ. دیر آر سرٹن ادر تھنگز دیٹ آر ریلیونٹ ان ریسپیکٹ آف ڈلیورنگ دیز ایچ آر ڈی پروگرامس. اب اس میں کیا چیزیں ریلیونٹ ہے, ہاؤ ٹو ڈیزائن دا انوائرمنٹ آف ٹریننگ سیشن. جو ٹریننگ سیشن ہے اس کے انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے. اس میں ہم دیکھیں گے ٹریننگ روم کیسا ہونا چاہیے, اس کا فرنیچر کیسا ہو, فرنیچر کا سیٹ اپ کیسا ہو, اس کی سارے ارینجمنٹ سیکوینس کیسے کرنی ہے, ٹرینر کیسے ہو, ٹرینر کا کریکٹرسٹکس کیسا ہو, اور اس میں ہاؤ وی کین میک یوز آف پراپر یوز آف سائٹ ٹریننگ فیسلٹیز, اس میں ہم کیا فلیکسیبلٹی لے سکتے ہیں. دین وی وڈ بی ڈسکسنگ ٹیکنیکس ٹو مینٹین انٹرسٹ, ہم نے پارٹیسپینٹس کی انٹرسٹ کیسے مینٹین کرنی ہے. دین دیر وی وڈ بی ڈسکس سرٹن امپلیمنٹیشن آئیڈیاز فار ٹریننگ, ٹریننگ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا, وہاں ایکچولی آپ نے کرنا کیا ہے. ایٹ دا اینڈ وی وڈ بی ڈسکسنگ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈفرنٹ ٹرینیز. ڈفرنٹ ٹائپس کے ٹرینیز ہوتے ہیں, کچھ لیٹ کمرز ہوتے ہیں, کچھ بور ہو جاتے ہیں, کچھ بڑے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ اس میں ہمیشہ کو کامیڈی کریٹ, ڈفرنٹ ٹائپس کے لرنرز ہوتے ہیں, ٹرینیز ہوتے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کرنا یہ ہم ڈسکس کریں گے. سو اسٹارٹنگ ود دس ٹریننگ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے نا, ہم نے ڈسکس کر لیے سارے ٹریننگ میتھڈز, آن دا جاب, کلاس روم, کمپیوٹر بیسڈ, ہم نے کہہ دیا کہ کیسے سلیکٹ کرنا. اب ریئل جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ڈسکس کرنی ہے. ٹریننگ انوائرمنٹ انکلوڈس پارٹس آف دا ٹریننگ پروگرام انوائرمنٹ, ٹھیک ہے نا. اس کے کون سے ہیں پارٹس, اس میں ٹریننگ روم ہے, فرنیچر ہے, فرنیچر سیٹ اپ, اور ٹرینر. اب ہم دیکھتے ہیں ایچ ان ڈیٹیل. سو ٹریننگ روم, ٹھیک ہے نا, ٹریننگ انوائرمنٹ ہم دیکھیں جو واٹ از ٹریننگ روم.
actual facility where we conduct training is training room. Well, as trainer, we are to make the training room a learner-friendly environment. Learner-friendly environment बनानी है, and it should be, कैसे फिर हम बनाएंगे? ये training room जो है, it should be windowless. इसमें कोई window नहीं होनी चाहिए. It should be closed. And if there are windows, it should be fitted with curtains. अच्छा, ये क्यों इस तरह हो? Window क्यों ना हो? Because if there are windows and they can see across the window, now the attention of the participants or trainees would be diverted to outside the training room. तो ये क्या होगी? This is against the philosophy of training. उसकी अटेंशन किस पे होनी चाहिए? मटेरियल पे और ट्रेनर पे होनी चाहिए, ना कि उसकी अटेंशन बाहर चले जाए. तो ट्रेनिंग रूम आपने कैसा सिलेक्ट करना है? दैट शुड बी विंडोलेस, और विंडोज हैं तो उसके ऊपर कर्टन्स आप फिट करवा दें. अच्छा, इट शुड बी साउंड प्रूफ. वेरी क्लियर जी, साउंड प्रूफ होना, जिसमें कहीं बाहर से वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए. उसमें आप अगर आपने फैक्ट्री के अंदर कोई रूम सेलेक्ट करना तो क्लोज टू ऑपरेशंस ना हो, मशीनरी के पास ना हो, किचन के पास ना हो. ये आप इसमें भी देखें कि जो आप रेस्टोरेंट में लेते हैं, कोई होटल में लेते हैं रूम, तो वो भी ऐसा नहीं होना जिसमें डिस्टर्बेंस है, जो कह ले कि बिल्कुल नियर टू कॉरिडोर है, नियर टू लॉबी है, वो नहीं लेना. आपने ऐसा लेना जो बहुत ही आइसोलेटेड किस्म का, जहाँ पे कोई शोर ही ना जाए, ऐसा आपने रूम लेना. और कोशिश साउंड प्रूफ हो, उसमें आवाज़ बाहर की ना आए. और एट टाइम्स होटल में क्या होता है, दरमियान पार्टीशंस लगा दी जाती हैं. तो आपने ये भी देखना कि अगर ऐसी चीज़ है तो फिर नेक्स्ट जो आपका एरिया है, दरमियान पार्टीशन है, तो नेक्स्ट एरिया में क्या चीज़ हो रही है, क्या वो आपका अफेक्ट करेगी या नहीं, ये कंसीडर करना है आपने. वेल, दिस रूम शुड बी इक्विप्ड विद इट्स ओन टेम्परेचर कंट्रोल. जो जहाँ पे ट्रेनिंग करनी है उसका टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए. उसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, ना तो बहुत ज़्यादा वार्म हो कि लोग वैसे ही कह लें कि परेशान हो जाए, ना इतना ज़्यादा कंट्रोल कि उसकी फोकस इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी डाइवर्टेड ऑन लो टेम्परेचर. तो इसमें एक आइडियल किस्म का टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, और लोगों की अटेंशन किस पे रहे? मटेरियल पे रहे, लर्निंग पे रहे, ट्रेनिंग पे रहे, टॉपिक पे रहे. उसकी अटेंशन एनवायरनमेंट या टेम्परेचर या वेदर पे नहीं जानी चाहिए. ठीक है ना? बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही कंफर्टेबल अपने इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना है. वेल, अ नाइस ट्रेनिंग रूम इज द वन वेयर वॉल्स आर ब्लैंक एंड न्यूट्रल इन कलर. वॉल्स क्या होनी चाहिए? ब्लैंक होनी चाहिए, और उसका कलर बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का, डिसेंट कलर हो उसमें, और उस पर कोई पेंटिंग नहीं होनी चाहिए. और पेंटिंग क्यों ना हो? अगेन इट वुड टेक द अटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. अटेंशन जैसे ही ट्रेनिंग कंटेंट से हटी, सो इट इज़ अगेंस्ट दिस लर्निंग एनवायरनमेंट. ठीक है ना? फिर लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करनी, वो कैसे होगी? जब उसके वॉल्स या रूफ जो होगी ना ब्लैंक होगी, और इसमें कलर न्यूट्रल या डिसेंट सा लाइट कलर हो. अच्छा, इसकी लाइटिंग एडजस्टेबल होनी चाहिए. ठीक है ना? अब एडजस्टेबल से क्या मुराद? आपने किसी टाइम पे क्या करना है, स्लाइड चलानी है, जिसके लिए चाहिए रूम जिसमें डिम लाइट्स हों. ठीक है? सो दैट स्लाइड्स आर व्यू कैन बी व्यूड, स्लाइड्स कैन बी व्यूड. और कहीं पे आपने फिर सारी चीज़ें करनी है, रोशनी में करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है. ठीक है? ग्रुप्स बनाने हैं और दूसरे गेम्स उनको खिलानी, तो फिर आपको लाइट चाहिए होगी. तो आपके पास कंट्रोल होना चाहिए लाइट का, कि जब आप चाहें उसे डिम कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, और जब चाहें पूरी लाइट्स आप ऑन कर दें. अच्छा, अ स्क्वायर रूम, ठीक है ना, इज़ प्रेफरेबल. ठीक है ना? एक रूम जिसका सारा डिज़ाइन स्क्वायर होगा, वो क्या प्रेफरेबल है कि जो स्क्वायर होगा तो इस स्पेस को आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं. जो इस तरह रेक्टेंगुलर होगा, इस स्पेस को आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते. जो स्क्वायर होगा उसको आपने प्रेफर करना है. ठीक है? अच्छा, वाइट बोर्ड्स आर बिल्ट इनटू द वॉल्स एट स्ट्रेट लोकेशन. वाइट बोर्ड्स होने चाहिए. A working remote control is available for lights and audio visual equipment. Remote control आपके पास हो, and overhead screen or computer slides should not block the simultaneous use of whiteboard or flip charts. दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास बोर्ड है जिसे आपने, जहाँ पे आपने राइटिंग करनी है, दूसरे आपके पास स्क्रीन है जहाँ पे आपने वो स्लाइड शो करनी है, पावर पॉइंट स्लाइड. तो इन दोनों में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, एक दूसरे को ब्लॉक ना करें. आप देखें कि प्रॉपर प्लेस में हो.
یہ کیا دس واز دیٹ ہاؤ وی آر ٹو ایکچولی پریپیئر دا روم, میک اٹ پراپر لرننگ انوائرمنٹ ہم اس میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ یہ ٹریننگ انوائرمنٹ فرنیچر. ٹھیک ہے نا, فرنیچر میں فکس چیئر اور فکس ٹیبل نہیں ہونے چاہیے, موویبل ٹیبل اور چیئر ہونے چاہیے, اور یہ چیئرس بہت ہی کمفرٹیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ چیئرس وہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا, ٹیبلز ایسے لیں جو 5 into 2.5 feet ہو. یہ کس وجہ سے کہ اس کی ایک سائڈ پہ جس کی 5 feet لینتھ ہے, سو 2 person کین ایزیلی ٹیک پوزیشنس, دو آرام سے بیٹھ سکتے 5 فٹ جس کی ہے اور 2.5, اور پھر اس کو یہ ایسے ہو جائے گا 5 into 2. یہ آپ اس کو ایک تو اس میں یہاں پہ آپ 2 سیٹس آرام سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایسے یوز نہیں کرنا تو اس کو دونوں کو پراپر کیا لے کے جوڑ کے تو آپ کا ایک اسکوائر ٹیبل بن جائے گا جس پہ 2 تو 8 لوگ اس پہ آرام سے بیٹھ کے تو گروپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. سو دس واز این آئیڈیل سائز فار اے ٹیبل. اچھا, چیئرس جو کلاتھ کورڈ ہونی چاہیے, اس کے اوپر پیڈڈ ویلس ہونے چاہیے, ریوالونگ چیئرس ہوں, اور اس کے اوپر آرم ریسٹ ہوں, سو دیٹ پیپل کین سٹ ان ریلیکسڈ انوائرمنٹ. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ فرنیچر. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی فرنیچر کا سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے. اچھا, دیر آر ڈفرنٹ پاسبلٹیز فار فرنیچر سیٹ اپ. فرسٹ ون از سرکولر اسٹائل. اب ہم نے ڈسکس کرنی ہے فرنیچر کو ہم کیسے سیٹ کریں, ارینج کیسے کریں ان اے ٹریننگ روم. سو فرسٹ آپشن ہے جی سرکولر اسٹائل. اس میں ایک سرکل میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں, اور یہ کیا ہے جی ٹرینر ہے, یہ ٹرینر ہے, اور یہ کیا ہے جی ایزل ہے جہاں پہ ہم نے فلپ چارٹس لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ یہاں پہ چیزیں نوٹ کرنی ہے, رائٹنگ, یہ وائٹ بورڈ ہے آپ کا. اچھا, اب یہ کس لیے ہم یوز کرتے ہیں سرکولر, اٹ از یوز ٹو جنریٹ ڈسکشن. اس میں ڈسکشن بہت آرام سے ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہیئر فوکس از ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ. اب فوکس صرف ٹرینر کے اوپر نہیں ہے, فوکس کیا ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ, ہر بندہ دوسرے کو فوکس کر سکتا ہے. آپ کی فوکس ہر سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے نا, فوکس ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ آن ایچ پرسن. اب اس میں کسی کے پاس پرائم امپورٹنس نہیں ہے, سارے ایکولی امپورٹنٹ ہیں. ہیئر ٹرینیز کین ڈسکس ایشوز امنگ دیم سیلوز. اب اس میں آپس میں ان کی ڈسکشن یہ اسٹائل الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, ایسے ٹرینی آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, اسمال گروپس بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں فوکس سب کے اوپر ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, اور اس میں ٹرینر کے پاس یہ نہیں ہے, یہ ڈیزائن یہ نہیں شو کرتا ہے اٹ از ون وے کمیونیکیشن. دس کنویز دیٹ نو کمیونیکیشن ڈسکشن از فوکسڈ. یہ شو کرتا ہے ڈسکشن کرنی ہے, ہم نے فیڈ بیک سب کی لینی ہے, سب کی پارٹیسپیشن چاہیے, ہر ایک کو ایکول امپورٹنس دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی کے پاس کوئی پرائم پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو سکیور ٹیبل ہوتا ہے اس کے جو اینڈ پہ بیٹھتا ہے اس کو پرائم امپورٹنس ملتی ہے, لیکن یہ کیا لے کے راؤنڈ ٹیبل ہے, سرکولر اسٹائل ہے, تو اس میں کسی کے پاس امپورٹنس نہیں. ایون ٹرینر بھی ایک اسی پوزیشن پہ ہے جس پہ باقی ہیں, سمپل اس کا ٹیبل کچھ بڑا ہوگا, باقی ساری سیم چیزیں ہیں. سو دس واز سرکولر اسٹائل. نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے جی اس میں یہ تھیٹر اسٹائل ہے, اسے ہم کلاس روم اسٹائل بھی کہتے ہیں. کلاس روم اسٹائل کہہ دیں آپ اسے, یا تھیٹر اسٹائل. ہیئر اب کیا ہے جی کلاس روم کی طرح ڈفرنٹ ٹیبلز ہیں, یہ ٹیبلز ہیں, یہ کتنے 9 ٹیبلز ہیں, اور ایچ ٹیبل از آکوپائڈ بائی 2 persons. اب کتنے ہیں جی 18 پارٹیسپینٹس ہیں, 9 ٹیبلز ہیں, اور اس میں یہ فرنٹ پہ کون ہے, ٹرینر ہے, یہ ٹرینر, اور یہ اس کا ایزل ٹرینر. سو دس اسٹائل, دس فرنیچر سیٹ اپ اسٹائل ایکچولی پلیسز فوکس آن دا ٹرینر. اب ٹرینر کو آپ نے امپورٹنس دے دی ہے. ویل اٹ ریسٹرکٹس کمیونیکیشن بٹوین ٹرینیز. اب ٹرینیز آپس میں ڈسکشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک دوسرے کو فیس بیکورڈ فیس نہیں کر سکتے, یہ ان کی فیس کدھر ہے
towards trainer. ये they can only face a trainer, they can only see the trainer. आपस में दो बंदों की तो हो सकती है गपशप, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना. या अगर आपने अलग-अलग चेयर पे बिठाए तो उसको भी आप फिर नेगेट कर सकते हैं. Here trainees, this style shows that trainees are to listen only. Trainees ने टू वे कम्युनिकेशन में नहीं जाना है, ट्रेनीज ने पार्टिसिपेट नहीं करना, ट्रेनीज सिंपली लिसन कर सकते हैं. इट अकोमोडेट मोर ट्रेनीज, ठीक है ना. आप इन टेबल्स को हटा लें, ठीक है, इसको टेबल्स को हटा लें और यहाँ पे सब चेयर्स लग जाएं, तो इस स्टाइल में क्या हो जाएगा, 18 के बजाय 36 हो जाएंगे. टेबल के साथ 18 और विदाउट टेबल्स 36 को आप अकोमोडेट कर सकते हैं. अब इसमें फोकस किस पे है जी, ट्रेनर पे. और ये स्टाइल शो करता है ये वन वे कम्युनिकेशन है, डिस्कशन इज डिस्करेज्ड और पार्टिसिपेशन सिंपली जो सारी चीजें इनपुट है वो सिर्फ ट्रेनर से आएगा. एंड यू आर टू एज ट्रेनी यू आर टू ओनली लिसन टू द आइडियाज. तो ये इसके पार्ट पे, ट्रेनी के पार्ट पे लिसनिंग को फोकस करती है, ट्रेनी के पार्टिसिपेशन को ये फोकस नहीं करती. और ये शो करती है कि यू आर टू सिंपली बी अटेंटिव टू द ट्रेनर. आपस में आप डिस्कशन नहीं करनी, आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है. यू आर टू फोकस ऑन द ट्रेनर ओनली. सो दिस वाज द सेकंड स्टाइल ऑफ फॉर फर्नीचर सेटअप, क्लासरूम स्टाइल या थिएटर स्टाइल. तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेक्चर मेथड के लिए. जो हमने क्लासरूम में सबसे पहले अप्रोच लेक्चर मेथड पढ़ी, लेक्चर के लिए जो हम प्रीवियस सर्कुलर वो आप ये डिस्कशन मेथड के लिए कह सकते हैं. नेक्स्ट स्टाइल जी है हमारे पास सेमी सर्कल, ठीक है ना. उस पहले स्टाइल में क्या था, सर्कल वाज एंटायरली कवर्ड बाय पार्टिसिपेंट्स बाय ट्रेनीज. यहाँ पे है कि जी सेमी सर्कल है, half table are covered by participant, half is left blank, empty, half is left empty. This is the trainer, ठीक है ना, and this is easel. This style actually encourages discussion. ये discussion को encourage करता है. सेम ये सेमी सर्कल है उसमें discussion encourage होती है, ठीक है ना, आपस में ये discussion कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है किसी भी वे में. वेल इट अलाउज ट्रेनीज टू बी फेस टू फेस व्हेन ट्रेनर इज नॉट टॉकिंग. जब ट्रेनर नहीं कर रहा, कुछ भी कवर नहीं कर रहा, तो ये आपस में डिस्कस कर सकते हैं. और ये स्टाइल ये शो करता है कि इफ ट्रेनर इज टॉकिंग देन दिस ट्रेनर वुड बी स्टैंडिंग हेयर. If trainer is not presenting information, then trainer would be taking this position. यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है ना. तो ये स्टाइल क्या शो कर रहा है कि आपने पार्टिसिपेशन लेनी है, इनपुट लेनी है ट्रेनी से, पार्टिसिपेंट से. तो ये क्या एक एक्सपीरियंशियल स्टाइल ऑफ लर्निंग है. इसमें सिंपल वो ट्रेनर नहीं है कि उसने डिलीवर करना. इट्स नॉट फोकसिंग वन वे कम्युनिकेशन, इट फोकसिंग टू वे कम्युनिकेशन, फोकसेस टू वे कम्युनिकेशन. और इसमें लर्निंग क्या है, लर्निंग बाय शेयरिंग आइडियाज, बाय शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. और ट्रेनर क्या है, इट्स सिंपली पार्टिसिपेंट बट हु इज गोइंग टू मैनेज द एंटायर सेशन, ठीक है ना. इसका रोल कम है और सबका रोल कह ले कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है. हम ये नहीं कह सकते, लेक्चर मेथड में तो सारा रोल क्या था, ट्रेनर के पास था. लेकिन इस सेमी सर्कल जब अप्रोच हम करते हैं तो इसमें स्ट्रेस होती है कि नो पार्टिसिपेंट्स कैन ऑल्सो, द ट्रेनीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. ट्रेनीज ने भी इसमें परफॉर्म करना, ट्रेनीज ने भी अपनी इनपुट देनी. ये स्टाइल इस तरह शो करता है. वेल अब इसमें क्या है जी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनकी है बिटवीन द ट्रेनीज और विद ट्रेनर. इनकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है और ये स्टाइल उनको अलाउ करता है. नेक्स्ट स्टाइल with respect to furniture setup is rectangular style or U-shaped style. Well, this is the fourth method of furniture setup. It's U-shaped and it is most oftenly used furniture setup method because it allows for larger groups. So here you can see that participants can take chairs on this side. Participants would be taking chair on front row and on this side row.
So it actually allows a larger number of participants to be present in this training session. This type of arrangement, this type of furniture setup actually places main focus on the trainer along, as well as it also allows face-to-face discussion among group members. तो जो trainees हैं उनकी face-to-face discussion की भी यहाँ पे possibility है. इस तरह ये एक दूसरे के साथ face-to-face discussion कर सकते हैं. यहाँ पे groups बन सकते हैं, smaller groups के बनाने की possibility है. They can discuss face-to-face with each other. So it allows flexibility in terms that it gives main focus to trainer. Here is the trainer, as well as all of the participants can see, can directly face to the trainer, as well as they can directly communicate. Face-to-face communication with the group members is also possible. Well, be careful. The moment you are using this U-shaped furniture setup, you should not moving too much deep into the U shape. यहाँ आपने नहीं जाना, because the moment you would be here, the people who are sitting on first chairs, they would be losing focus on the trainer. ये लोग क्या हैं? They would be out of sight. You won't be having any contact with these people. So बहुत ज़्यादा deep नहीं जाना, आप उसके mid में रह सकते या उसके start में रहें. अच्छा, इसकी एक important चीज़ है कि for this type of setup you are to arrange for two easels. यहाँ पे आपके easels क्या हैं? Double होंगे, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, so that both of the rows can have very clear view. अब इस साइड से ये इनका व्यू इधर जाएगा और इनका व्यू यहाँ जाएगा, so that both of sides can have very clear view. So you are to use two different easels. तो आपके लिए आपके पास दो different sets of flip charts होने चाहिए, और ये पहले से प्रिपेयर रखें. इसके ऊपर मटेरियल सारा रिटर्न हो, जो आपने इंस्ट्रक्शन, जो गेम, जो एक्टिविटीज करनी है वो आपके दो सेट होने चाहिए, और दोनों पे कंकरेंटली आपने डिस्प्ले करने हैं. दिस इज U-shaped furniture setup. It allows larger number of participants, and it gives the flexibility in terms of having a direct focus on the trainer. Focus को importance है, as well importance है trainer को, as well as it allows face-to-face communication between the group members. उनकी आपस में communication भी possible है. और इसमें आपने बहुत ज़्यादा इन मूव नहीं करना into the U-shaped जो U-shape है उसके बहुत ज़्यादा डीप नहीं मूव करना. आप इसके ब्रिंक्स पे रहें, किनारों पे रहें, और वहाँ से आप अपना मटेरियल डिलीवर करें. और इसमें ये होगा कि आपको दो डिफरेंट ईजल्स यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये इसमें क्या लेके फ्लेक्सिबिलिटी है कि फोकस करता है ये ट्रेनर को भी, और इसमें अलाउ करता है कम्युनिकेशन इन बिटवीन और अमंग द पार्टिसिपेंट्स. इनके आपस में भी communication possible. This was something about U-shape. So next shape regarding furniture setup is mix of these different shapes. ये इसमें क्या है? ये trainees sit at round or rectangular tables in a semicircle. ठीक है, अब उसमें ये क्या है कि ये round tables यूज करेंगे या वो rectangular tables यूज करेंगे, और वो semicircle में बैठेंगे. ठीक है ना, ये अब एक सेमी सर्कल ये हो गया. ठीक है ना, सेमी सर्कल ये हो गया इस तरह. ठीक है ना, ये इस तरह डिफरेंट बैठे हैं, और यहाँ पे ये क्या आपका ट्रेनर है और ये आपका है ईजल. तो इसमें आपके लिए क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है. इट फैसिलिटेट्स इजी स्विच फ्रॉम लेक्चर टू स्मॉल ग्रुप डिस्कशन और एक्सरसाइजेज. तो इसमें आप लेक्चर भी दे सकते हैं. देखें, ये फैसिलिटेट करता है आपको लेक्चर भी. ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर डायरेक्टली फेसिंग, सारे डायरेक्टली फेस कर रहे हैं टू द ट्रेनर. और इसमें यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? लेक्चर की. और अगर अपने लेक्चर नहीं देना, आपने कोई गेम करो, सो इट अलाउज वेरी इजी स्विच टू गेम्स और एक्सरसाइजेज. तो अब इसकी जो टीम्स यहाँ पे आपने बिठाई हैं, एक ऐसे 4-5 इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, तो इन सब की आपस में वो हो सकती है गेम्स, या आपस में पार्टिसिपेशन या ग्रुप डिस्कशन हो सकती है. Well, this sort of furniture setup allows, or it gives flexibility in terms of two things.
it may directly accommodate a lecture style. Plus, the moment the trainer wants to switch to certain games, it may form certain small groups within which they can conduct any exercises, any activities, games हो सकते हैं, group discussion हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो इसमें बहुत ज़्यादा possibility है कि small groups में भी कर सकते हैं आप इसे, और इसे lecture method, because each and every participant is directly facing the trainer. So it can use these semicircular tables or rectangular tables. इसमें rectangular table भी use कर सकते हैं या semicircle use कर सकते हैं. Basically it implies this. हमने जो first पढ़ा first circle, फिर उसके बाद हमने एक और, फिर उसके बाद हमने semicircle पढ़ा. तो semicircle की application या आप इसमें rectangular table बना सकते हैं, और इनको arrange आपने ऐसे करना है कि सारे directly face कर रहे हैं trainer को. अब इसमें लेक्चर भी पॉसिबल है, और इसमें स्मॉल ग्रुप एक्सरसाइजेज विद इन स्मॉल ग्रुप्स वो भी पॉसिबल है. Here this furniture setup allows members to interact with each other at the beginning. तो ये क्या, before the start of training they may interact with each other, so it would be relieving them of tension, of anxiety, of any stress, और इनकी stress release हो गई. So now they are open to participate, they are encouraged to participate, and they would be knowing well each other. اور جیسے ان کی آپس میں انٹریکشن زیادہ ہوئی, ایک دوسرے کی نو ہو شروع ہوئی, سو دے وڈ بی ایکسچینجنگ انفارمیشن اور آئیڈیاز ود ایچ ادر امنگ ٹرینیز ویری ایزیلی, ویری فریلی وہ ایکسچینج کریں گے اپنے آئیڈیاز. اچھا, یہ تھا فرنیچر سیٹ اپ کا لاسٹ اسٹائل ویئر وی کین ایکچولی میک یوز آف سیمی سرکل اور ریکٹینگل ٹیبلز, اینڈ وی وڈ پلیسنگ دیم ان تھیٹر اور لیکچر اسٹائل. تو اس میں کیا فلیکسیبلٹی آپ کو دے گی لیکچر کی بھی, اور فلیکسیبلٹی آپ کو دے گی اسمال گروپ ایکسرسائز یا ایکٹیویٹیز یا گیم یا گروپ ڈسکشن کرنے کی. This was something about furniture setups that we can we can arrange in order to deliver trainings, where this furniture setup would be selected on the basis of the objective of the training. تو جو objective ہے اس طرح کا آپ نے فرنیچر سیٹ اپ کرنا ہے. اگر اس میں آپ نے یہ لیکچر بھی دینا اور گروپ ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہے, تو آپ اس میں یہ مکس اسٹائل سلیکٹ کریں. اگر آپ نے سمپل ون وے کمیونیکیشن ہے پھر لیکچر اسٹائل سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ نے وہ کرنا ہے کہ فوکس ٹرینر پہ بھی رہے اور فوکس انڈیویجول پہ بھی رہے, اور انڈیویجول کی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن بھی بہت, پھر یو شیپ سلیکٹ کر لیں. اور جو سرکل اسٹائل ہے اس میں امپورٹنس سب فوکس ایکولی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ کو وہ بھی الاؤ کرتا ہے, آپس میں اسمال گروپس بھی بن سکتے ہیں, انٹریکشن بھی ہے, فیس ٹو فیس کمیونیکیشن بھی ہے, اور اس میں لیکچر بھی ہو سکتا ہے. اور لیکچر دینے کے لیے کیا کرے گا, ٹرینر پوڈیم پہ چلے گا, ادروائز وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ فرنیچر سیٹ اپس. ناؤ اف we are to conduct our training on an off site training facility, کہ ہمارے پاس اپنا کوئی ٹریننگ کی فیسلٹی, کوئی روم نہیں ہے ہمارے پاس اپنا, تو ہم نے کہیں اور لینا. تو when we are to take such decision, then what we should be taking care of. So here trainer may choose a facility based upon the need of the training. ٹھیک ہے, تو آپ نے روم سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ کی جو نیڈ ہے ٹریننگ کی اس کو فوکس میں رکھتے ہوئے آپ نے روم سلیکٹ کرنا ہے. Here trainers are so that جب آف سائٹ ٹریننگ فیسلٹی آپ سلیکٹ کریں گے تو اس کا ایک بینیفٹ کیا ہوگا کہ ٹرینیز وڈ ناٹ بی انٹرپٹیڈ. اگر آپ ان ہاؤس کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, جیسے ہی کہلے کوئی نیڈ ارائز ہوتی ہے اس مینیجر کو فوراً وہ کال کر لیتے ہیں, no matter he is sitting in the table as sitting in the training as a participant, he is called by the boss or anyone else. لیکن اگر آف سائٹ ہوگی تو اس میں انٹرپشنس نہیں ہوں گی. اچھا, here trainees feel a change in the routine. ٹریننگ کو لگتا ہے کہ because for rest of the days I am to move towards office, اور وہ بندے کو بڑا اسٹریسفل لگتا ہے, بڑا کہہ لے کہ ٹیزنگ اور انوائنگ قسم کی چیز لگتی ہے. لیکن جیسے ہی پتا چلے میں نے ہوٹل جانا ہے اور ٹریننگ کے لیے, سو اٹ سیمز ویری چارمنگ اینڈ اٹریکٹیو کہ ہوٹل جانا ہے, تو یہ بہت اچھا لگتا ہے, بندے کو چینج فریش فیل ہوتا ہے.
Here trainee may associate staying in a hotel with the vacation. उनको ये भी अच्छा लगता है कि जी now because I'm staying in a hotel so it's like I'm enjoying vacation. तो ये off-site training facilities के certain advantages हैं. Well, now we are going to discuss the trainer characteristics. Here we are to discuss the knowledge, skills and attitudes that are required for a trainer to be effective. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, उसका नॉलेज में सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा जी. सब्जेक्ट मैटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो बेसिक चीज उसकी सब्जेक्ट मैटर है. until unless you have grip or command over a topic you cannot be effective trainer. So it would be actually giving you opportunity to express your knowledge, to express your ideas or facts, or express your uniqueness, or express your creativity within that subject matter. So जब तक आपकी grip नहीं है ना, so you cannot express yourself. जब तक आप उसमें express नहीं करेंगे you cannot be good trainer. So it is a basic or essential characteristics. Knowledge उसके पास होना चाहिए. फिर नॉलेज क्या है उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए उसके पास कि वेयर आई एम गोइंग टू ट्रेन आई शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके फंक्शंस कैसे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे है, किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इनका लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें उसे नो होना चाहिए. नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. देन दैट पर्सन शुड बी हैविंग शुड बी नोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग. हाउ टू ट्रेन एडल्ट्स, ये डिफरेंट है ना. स्कूल में कॉलेज में हम उनको सिखाते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता. एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस होता है. दे आर एट टाइम्स दे मे नो मोर देन द ट्रेनर. उनके पास ज्यादा ट्रेनर से ज्यादा नॉलेज. सो हाउ यू वुड बी एक्चुअली टैकलिंग दो सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. इस तरह इस सिचुएशन में आप कैसे कंट्रोल, कैसे डिलीवर करेंगे. सो हाउ यू वुड बी एक्चुअली conducting trainings with these adults, with employees who are experienced, who are confident and who know more than you. तो आपने इनके साथ बहुत ट्रिकी और टैक्टफुल रहना, बहुत डिप्लोमेटिक रहना है. आपने उनके क्वेश्चंस को बड़े कह लें कि बड़ी एक स्टाइल के साथ डील करना है. बहुत आपने उसको क्रिएटिवली डील करना है. ये नहीं सिंपल आप किसी भी क्वेश्चन को रिफ्यूज नहीं कर सकता. किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह नहीं शो कर सकते कि जी आई हैव नो नॉलेज या सिंपली आई एम हेल्पलेस. ठीक है, आपने ऐसे शो करना है. वहां पे भी अपनी एक्सपर्टीज शो करें. ठीक है ना. एक ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो ट्रेन कर रहा है अपना लो लेवल ऑफ मैनेजर्स, हेल्पर्स, सब आप कह सकते हैं. किसी भी फैक्ट्री में जो हेल्पर्स, जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर को आप ट्रेन करने चले गए. उनमें से जो बड़ा कह ले कि जो एक्सपीरियंस है वो कहता है ट्रेनर को, हैव यू एवर हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग और सुपरवाइजिंग दीज अनस्किल्ड लेबर. सो ऑब्वियसली द आंसर वाज नो. ठीक है ना. बट यू आर टू टैकल द सिचुएशन इन अ वेरी टैक्टफुल वे. आपने इस तरह चीज करनी कि वो नो ना लगे. ठीक है ना. आपने कहना है कि वेल I don't know. I haven't supervised these unskilled labor, but I am going to deliver you the motivational techniques, and I would be showing you how these motivational techniques would work. Non-financial motivational techniques would work for labor, as well as it would be equally working for any of the white-collar job. So I have been supervising white-collar employees. For them, same level of non-financial incentives work. So here I would be showing you that how it would work for you. तो आपने उसको बड़े tactfully इस किसी भी क्वेश्चन को डील करना है. कहीं भी आपने ये नहीं शो करना है कि आई एम लेस नॉलेजेबल, या आप इस तरह करें कि अपनी एक्सपर्टीज शो करें और उसे कहें ठीक है यू नो द नॉलेज हाउ टू सुपरवाइज दीज अनस्किल्ड लेबर. But I would be telling you the motivation, how to motivate these people by giving non-financial incentives. So we would be sharing knowledge with each other and we would be having created synergy. ठीक है ना. तो आपने शो करना है कि मेरे पास एक और चीज, आपके पास एक और. so let us join together and we would be having a win-win situation. तो आपने इस तरह शो करना है कि जी उसे लगे कि this person has something to deliver. उसको आपने कन्विंस कराना है कि आई एम हेयर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू.
اور آپ نے بتانا ہے کہ ہاؤ آئی وڈ بی آف ہیلپ فار یو. اچھا نالج میں سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے, آرگنائزیشن کو لرننگ پروسیس, ایڈلٹ لرننگ پروسیس کا ہونا چاہیے, اور انسٹرکشنل میتھڈس کے انسٹرکشنز آپ نے کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کیسے پارٹیسپینٹس کو کیسے ڈیل کرنے ہیں, کلاس میں کنٹرول کیسے کرنے ہیں, کلاس میں گرپ کیسے کرنی ہے, اور کلاس میں کیا لے کہ ایک بیلنس کیسے رکھنا ہے, آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو, امپلائیز کی بھی ہو, اس کا آپس میں گروپ انٹریکشن ہے, ساری چیزیں آپ نے کیسے کرنی ہے, ہاؤ یو وڈ بی یوزنگ دیز انسٹرکشنل ٹیکنیکس. دین اسکلز, اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل. سو دس از دا بیسک آف ٹریننگ, اور اٹ از این ایسینشیل پارٹ آف اینی ٹریننگ اور ایجوکیشنل ایکٹیویٹی. تو جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, آپ کوئی چیز ایکسپریس نہیں کریں گے, سو دس ٹریننگ اور ایجوکیشن وڈ پاسبل, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز فارم دا بیسس آف دس ٹریننگ, اور اس میں آپ کی افیکٹونیس اور آپ کی گرپ ہونی چاہیے انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل میں. دین اس میں جی وربل اسکلز ہیں جی. اچھا وربل اسکلس میں آپ کے پاس ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے, یو نو ایچ اینڈ کوشچننگ ہونی چاہیے, اور فیڈ بیک, یو مے بی ایبل ٹو پرووائڈ فیڈ بیک. ہم نے پہلے تھیوریز پڑھی تھی نا, ری انفورسمنٹ تھیوری, تو وہ کیا تھی, فیڈ بیک کی پر ہی ری انفورس کرتے ہیں یا پنش کرتے ہیں, اس کی بیس پہ لوگ سیکھتے ہیں. سو you should be very clear, or you should be very sensitive regarding when to provide feedback, when to provide reinforcement, when to simply ignore a particular behavior. تو آپ نے یہ چیز بھی کرنا ہے. سو اس میں وربل اسکلس میں آپ کی لسننگ, کوشچننگ اور پرووائڈنگ فیڈ بیک, دس از امپورٹینٹ. دین ایز جی platform skills, so you must be able to manage the entire class. So you must be providing this a platform, providing this platform as a learning opportunity for employees. سب کو learning opportunity ہو, سب کو پتہ چلے کہ this is a platform where everyone can equally participate, where everyone is to learn. تو اس طرح یہ آپ دیں کہ سب کو پتہ چلے کہ each and every person has equal say, equal rights, ٹھیک ہے. سب کو اس میں پراپر پارٹیسپیٹ آپ نے کروانا ہے. جو زیادہ بول رہے ہیں ان کو کم کریں, جو کم بول رہے ہیں ان کو انکریج کریں ٹو پارٹیسپیٹ. اور آرگنائزیشن اسکلز, آپ ساری چیز کو مینیج کر سکیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے فیسلٹی کو مینیج کرنا ہے, آپ نے آڈیو میڈیا کو مینیج کرنا ہے, آپ نے وہاں پہ جو جتنی ساری لائٹنگ ہے, وہاں پہ چارٹس ہیں, وہاں پہ ایزل ہے, اور دوسرا میٹیریل ہے آپ کے پاس, لرننگ مینولس ہیں, ٹریننگ مینول ہے, ٹرینر مینول ہے, یہ فرنیچر ہے. ایچ اینڈ یو ہیو ٹو مینیج ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ساری چیزیں آرگنائز کرنی ہے. اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹارٹنگ آن ٹائم, ٹھیک ہے نا. اس میں بریکس بھی آنے, اس میں ٹی کافی, اس میں لنچ بھی ہونا ہے, لوگوں نے پریئرز بھی کرنی, ساری چیزیں آپ پراپرلی آرگنائز کریں. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ اسکلز. اسکلز میں امپورٹنٹ کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز, وربل اسکلز, اس میں لسننگ, questioning, providing feedback, or some platform skills, and finally organization skills. Now what are the attitudes that are required for a trainer to be effective? So this trainer requires commitment to the organization. So this is, we are going to discuss it in terms of internal trainer. So your commitment should be should be felt by the trainees کہ اب یہ جو ٹرینر ہے, this is committed with the organization, this trainer wants to see this organization progressing, wants to see this organization growing, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ, کمٹمنٹ نظر آنی چاہیے. So until unless you are able to show your commitment, enthusiasm with the organization, اور تب تک آپ پراپر ریسپانس نہیں لے سکتے ان پارٹیسپینٹ سے, بیکاز یو آر ٹو ٹرین دیز پیپل ان آرڈر ٹو بی افیکٹو امپلائیز آف دا آرگنائزیشن. تو جب ان کو پتہ چلے یہ بہت زیادہ کمیٹڈ آرگنائزیشن, سو سیم از ٹرانسفر ٹو دا پارٹیسپینٹس. وی شوڈ بی کمٹمنٹ, وی شوڈ بی ہیونگ کمٹمنٹ ود دا آرگنائزیشن. Well, this trainer should be displaying an attitude where he can say that his attitude is to help others. تو آپ جب تک دوسروں کے لیے ہیلپ فل نہیں نظر آئیں گے, اور دوسروں میں جب تک آپ پازیٹیو چینج نہیں لے کے آئیں گے, تب تک آپ کسی کو کچھ ڈلیور نہیں کر سکتے. آپ نے اس طرح شو کرنا ہے کہ دس از ناٹ مائی جاب, آئی ایم ناٹ بینگ پیڈ ہیویلی, دس از مائی پیشن ٹو ٹرین ادرس, ٹو پلے پازیٹیو رول ان دا لائفس آف ادر. تو اس میں جو ایجوکیشن ہے اور جو ٹریننگ ہے,
اس میں تو 4 میں یہ ہے کہ یو کنٹریبیوٹ ان دا لائفس آف ادرس. تو اگر آپ سے کوئی ایک چیز سیکھ لیتا, ٹائم مینجمنٹ یہ سیکھ لے, پریزنٹیشن اسکل سیکھ لے, سیلنگ اسکل سیکھ لے, سو اس کی لائف ساری چینج ہو جائے گی نا. سو یو آر ٹو سی, یو آر ٹو ایکچولی کنوے این ایٹیچیوڈ دیٹ یو وانٹ ٹو ہیلپ ادرس. تو جب آپ دوسروں کو ہیلپ, اپنا ہیلپنگ بیہیویئر شو کریں گے نا, آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو, تو لوگ اس سے امپریس ہوں گے, اور پھر ان کو بھی نظر آئے کہ وی شوڈ بی لرننگ دس مٹیریل اینڈ وی شوڈ بی ٹرین, آفٹر دیٹ وی وڈ بی ٹریننگ ادر پیپل. تو جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ دیکھیں کہ ہمیں اب سیکھنا ہے اور پھر بعد میں ہم بھی جا کے لوگوں کو سکھائیں گے. تو ان میں اس طرح کی ویلیوز آپ نے کریٹ کرنی ہے. اور اس میں یو شوڈ بی ڈسپلئنگ این ایٹیچیوڈ ویئر یو شو دیٹ آئی ہیو ہائی لیول آف سیلف ایفیکیسی. سیلف ایفیکیسی کیا ہے؟ میرا بلیف کہ آئی کین ڈو دس. سو اگر میرا بلیف ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, سو دین آئی وڈ بی ایکچولی I would be able to impress participants that I can deliver this presentation, I can deliver this training, I can make you learn and I can bring a positive change into your lives. تو جب تک آپ یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے, ہائی سیلف ایفیکیسی نہیں دکھائیں گے, سو پیپل won't be actually believing you. جب تک آپ ان کو یہ یقین نہیں دلا دیتے کہ I can contribute into your lives, تب تک وہ اس میں نہ پارٹیسپیٹ کریں گے, نہ اس پہ فوکس دیں گے, نہ اس کی اٹینشن ہوگی, نہ اس میں کوئی ایفرٹس ان کی نظر آئیں گے. تو آپ نے دکھانا ہے کہ یو ہیو ہائی لیول آف ایفیکیسی. اچھا, دیز فار سم تھنگ اباؤٹ نالج, اسکل اینڈ ایٹیچیوڈس آف ٹرینرس. سو اب یہ کیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی گڈ ٹرینرز, ٹرائی ٹو ہیو دیز نالج, سبجیکٹ میٹر, آرگنائزیشن اس پرٹیکولر کمپنی کا جہاں بھی آپ ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں, اور ایڈلٹ لرننگ پروسیس کا آپ کو ہونا چاہیے نالج, انسٹرکشن میتھڈس کا آپ کو ہونا چاہیے, کیسے انسٹرکشن دینی ہے, اسکلز, انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز, وربل اسکلز, پلیٹ فارم اسکلز, آرگنائزیشن اسکلز, اور ایٹیچیوڈس میں کمٹمنٹ ٹو دا آرگنائزیشن, کمٹمنٹ ٹو ہیلپنگ ادرز, اور فائنل ہائی لیول آف سیلف ایفیکیسی. یہ آپ نے چیزیں وہاں پہ شو کرانی ہیں, اور یہ تبھی ہوگا جب آپ یہ چیزیں خود ڈیولپ کر لیں گے, انٹرنل ڈیولپ کر لیں گے. دین دیز آر دا ریکوائرمنٹس فار اے ٹرینر ٹو بی افیکٹو. آپ جب چیزیں ڈیولپ کر لیں گے, سو یو وڈ بیکم ویری انفلوئنشیل ٹرینر. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ ٹرینر ریکوائرمنٹس. Now we have to discuss certain techniques to maintain interest. ہم نے environment ڈسکس کر لی, ہم نے اس کے ٹرینر کے کریکٹرسٹکس ڈسکس کر لی. Now we are to start a particular training, and within this training how we can maintain the interest of the participants. لوگوں کی انٹرسٹ کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں جو مین آئیڈیا that is of ice breaker. You should be able to use ice breakers within any training session. Well, what is an icebreaker? This is a game or exercise that prompts trainees. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی کوئی گیم ہے یا ایکسرسائز ہے that prompts trainee to get involved in meeting and talking with each other. تو ایکچولی آپ نے ان کا فیئر دور کرنا ہے, اس کی ٹینشن ریلیز کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو کیا لے کے ریلیکس کرنا ہے, ان کو آپ نے یو ہیو ٹو گیٹ دا انوالومنٹ اور انگیجمنٹ آف دا پارٹیسپینٹس. ویل اٹ از ڈیزائن ٹو بی فن. اس میں تھوڑا سا فن کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. ویل اٹ جنریٹس انرجی. اس سے کیا ہوگا, انرجی جنریٹ کر دیٹ ول ٹرانسفر ٹو دا ریسٹ آف دا ٹرینر, ریسٹ آف دا ٹریننگ. اس سے انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پھر جتنا بھی ٹریننگ سیشن اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. Well, the choice of ice breaker depends upon the size of the group. اپنے کون سا آئس بریکر کرنا ہے, یوز کرنا ہے, تو یہ گروپ سائز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر بہت زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں تو اس میں یوزلی اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. وتھ اسمالر گروپس یو کین یوز آئس بریکرز, لیکن نیچر ڈفرنٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اس میں بیسک پرپز تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے, لیکن اس کا سائڈ پرپز یہ ہے کہ فن ہونا چاہیے. اور اس کے ایک اور بھی یوز ہے کہ لوگ دیر سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اف اٹ شوڈ اسٹارٹ 10:30 پہ اسٹارٹ کرنا ہے نا, اور 10:25 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی 25 لوگوں نے رجسٹر کروایا اور ابھی تک وہ 6-7 لوگ ہیں,
اور 5 منٹ میں سارے تو نہیں آ جائیں گے. 10:30 تک آپ پتہ چلتا ہے جی 12-13 لوگ آئے ہیں, اسٹل ہاف آف دا پارٹیسپینٹس آر مسنگ. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. ویٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو کم ٹائم پہ آئے ہیں وہ آپ ان کو پنش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں 10:30 پہ ایگزیکٹ کوئی آئس بریکر ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دیں. آئس بریکر 10:30 پہ اسٹارٹ کر دیں. یہ تو اس کے انٹرسٹ کے لیے ہے نا, یا فن کے لیے, انوالومنٹ کے لیے اس کے بیسیکلی. تو اگر جو لوگ لیٹ آئیں گے ان کا اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا, لاس نہیں ہوگا ان کو. دے کین جوائن دا ٹریننگ. جب اگر آپ اسٹارٹ میں سارے آبجیکٹیوز اور ٹریننگ اسٹارٹ کر کے بیٹھ جائیں گے اور وہ آفٹر 20 یا 30 منٹس آ رہے ہیں تو دے وونٹ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ ود دا ٹریننگ. تو آپ نے کہ شروع میں جو آئس بریکر ہے اس کا پرپز فن ہو سکتا ہے, اس کے پرپز بیسک اس کا پرپز انوالومنٹ ہے, انگیجمنٹ ہے. سائڈ پرپز اس کا فن, اور سائڈ پرپز اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ ویٹ کرنا ہے اس کے لیے, تو سمپل ساری ایکٹیویٹی کو ڈسکنٹینیو نہ کر, اسے یہ نہ ہو کہ آپ اسٹارٹ کر لیں لیکن ایک آئس بریکر شروع کر لیں. تو اس میں اگر کوئی نہیں بھی ہے تو اس کو اتنا زیادہ لاس نہیں ہوگا جتنا آپ ٹریننگ شروع کریں گے تو اس سے لاس ہوگا. لوگ پھر کیوں نہیں کرتے یوز آئس بریکرز کو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ لوگ یوز نہیں کرتے. ان کا یہ پریمیسز ہوتا ہے کہ جی اٹ ٹیکس ٹو مچ ٹائم, اٹس ٹائم کنزیومنگ. ایسا نہیں ہے. اور اگر ہم آئس بریکر نہیں یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا, وداؤٹ دا آئس بریکر ٹریننگ اسٹارٹس آف فاسٹ, بٹ آفٹر سم ٹائم پیپل would not be energetic, people would lose interest and they would not be participating in the training. اور الٹیمیٹلی اس کا پیس پھر سلو ہوتا جائے گا. تو آپ نے پیس کو ایک کہلے کہ کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ نے سٹارٹ میں آئس بریکر یوز کرنا, اس سے لوگوں کی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ٹو دا انٹائر ٹریننگ سیشن. اچھا, پھر آپ کوئی اور چیزیں کیا کر سکتے ہیں ٹو مینٹین انٹرسٹ؟ یو کین ڈسکس لرننگ آبجیکٹیوز. لرننگ آبجیکٹیوز جب کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اٹ پرووائڈ ریویو آف دا لرننگ آبجیکٹیو میں کیا ہے, ریویو آف دا لرننگ پروسیس. سارا آپ اسے بتاتے ہیں کہ اس میں ہم اس پوری ٹریننگ سیشن میں کیا چیز کریں گے, ہمارے کنٹینٹس کیا ہوں گے, ہمارے ایکٹیویٹیز کیا ہوں گے, ہمارے بریکس کیسے کیسے آئیں گے. سو اٹ وڈ ہیلپ ٹرینیز ٹو فوکس آن دا ٹریننگ. تو لوگوں کی فوکس ٹریننگ پہ چلی جائے گی اور ان کو پتہ چلے گا ہاؤ دیز ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آر امپورٹنٹ ود ریسپیکٹ ٹو دیئر لرننگ. اچھا, ہاؤ ٹو مینٹین انٹرسٹ, اس میں آئس بریکر, لرننگ آبجیکٹیو ڈسکس کرنے, اور یو میں پرووائڈ ورائٹی ہونی چاہیے. سو ٹرینیز ریسرچ کیا شو کرتی ہے کہ ٹرینیز اٹینشن بگنس ٹو ڈکلائن آفٹر 15 to 20 منٹس. سو اس کے بعد اس کی جو اٹینشن ہے نا اس کا گراف جو ہے نا ڈاؤن ہونا شروع ہو, یہ یوں ہے نا ایسے یوں جا رہا ہے, تو پھر آفٹر 20 نیچے ہونا شروع ہو جائے گا. ان آرڈر ٹو مینٹین دس دیئر اٹینشن ایٹ دا پراپر لیول, you are to offer certain breaks, activities, exercises, games so that they can engage within the training. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی انرجی, ان کی اٹینشن انرجی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ اس میں کوئی چینج لے کے ہیں, کوئی گیم شروع کر دیں, کوئی ایکسرسائز ہے, کوئی گروپ ڈسکشن, کوئی ان کو چھوٹا سا جوک سنا دیں, کوئی کارٹون دکھا دیں, وہ جو پرنٹ والا کارٹون ہوتا ہے, مووی والا کارٹون نہیں. تو یہ کیا ہے, ورائٹی. بائی پرووائڈنگ ورائٹی یو کین مینٹین دیئر انٹرسٹ. اچھا, اس پہ پھر امپورٹنٹ کیا ہے, آپ ایکسرسائزز, گیمس کرا سکتے ہیں انٹرسٹ کے لیے, تو کیپ انٹرسٹ. دس از ویلیوبل فار گیننگ اینڈ مینٹیننگ انٹرسٹ, بٹ گیمس مسٹ بی ریلیونٹ. آپ اس میں گیمس تو کروا سکتے ہیں لیکن گیمس ساری یا ایکسرسائز ریلیونٹ ہونی چاہیے, اسپیشلی اف دے پرووائڈ گیمس. کب زیادہ افیکٹ پروڈیوس کرتے, پازیٹیو افیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں وین گیمس پرووائڈ این ایگزامپل آف ٹریننگ آبجیکٹیوس. آپ ان کو گیمس ایسی کروائیں کہ اس میں ہی ان کو ٹریننگ آبجیکٹیوس نظر آئیں. ویل دیز گیمس مسٹ ری انفورس لرننگ وائل پرووائڈنگ اے بریک ان دا روٹین. روٹین میں بریک لے کے آئے لیکن یہ اس انٹائر لرننگ پروسیس کو ری انفورس کرے, یہ نہ لرننگ پروسیس کو ڈسٹریکٹ کر دے. آپ ایک چیز سکھا رہے ہیں, اس سے اس کی فوکس اٹینشن ہٹانے چاہیے, اسی کے اوپر رہنی چاہیے اس کی فوکس ٹرینیز کی, پارٹیسپینٹس کی. جو گیم آپ کروا رہے ہیں وہ لرننگ کو ری انفورس کرے. یہ نہ ہو کہ گیم آپ نے کرائی
10 منٹ 30 منٹ گیم کرو, اس کے بعد لوگوں کی فوکس ساری اس گیم پہ چلے گی, اینڈ ناؤ دس ٹریننگ آبجیکٹیوز ہیو بین سائڈ لائنڈ. یہ سائڈ لائن نہیں کرنے, آپ نے ان کو گیمز کے تھرو ود ان فوکس رکھنا ہے اپنے آبجیکٹیوز کو. اچھا, these are few of techniques that we can use in order to maintain interest. Now یہ ہم نے ڈسکس کر لی کیسے انٹرسٹ مینٹین رکھا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچوئل ٹریننگ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, واٹ آر دا ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن آئیڈیاز فار ٹرینرز. اس نے ایکچوئل اس کی ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن یا ڈلیوری کیسے کرنی ہے ٹریننگ کی. اچھا, اس میں جو فور موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پریپریشن. آپ کی پوری پریپریشن ہونے چاہیے. سو یو مسٹ ارائیو ارلی ایٹ دا ٹریننگ سائٹ ٹو چیک دیٹ ایوری تھنگ از ان آرڈر. آپ نے ٹریننگ سائٹ پہ اگر صبح ہے نا 10 بجے ٹریننگ, آپ نے لیٹ ان دا ایوننگ ایک دن پہلے آپ نے شام میں جا کے ٹریننگ سائٹ چیک کرنی ہے, یا اگر 10 بجے ہے تو کم از کم وہ 7-8 بجے ارلی ان دا مارننگ پہنچ کے ساری چیزیں آپ نے دیکھنی کہ دے آر ان پراپر آرڈر. So you have to check the seating arrangement that it is as per your requirement. Seating arrangement بالکل صحیح ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک one night before آپ نے جا کے چیک کرنے. You have to ensure that all the material is arrived. تو جو فلپ چارٹس ہیں, ایزلس ہیں, وائٹ بورڈس ہیں, مارکرز ہیں, جو کارڈز آپ نے یوز کرنے ہیں, ملٹی میڈیا, ہر چیز پراپر آپ کو وہاں پہ ملنی چاہیے. اکوپمنٹ جتنے بھی آپ نے یوز کرنے ہیں وہاں پہ, اگر آپ نے ویڈیو ٹیپ کرنے ہیں, کیمرہ ہے, ملٹی میڈیا ہے, اوور ہیڈ پروجیکٹرس ہیں, جو بھی چیز آپ نے آڈیو اس کا آڈیو ساؤنڈ سسٹم ہے, آپ نے وہ سارے دیکھنے کہ دے آر ان پراپر ورکنگ کنڈیشن. اینڈ واٹس امپورٹنٹ, یو نو ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ. آپ کو پھر اس سے پہلے آپریٹ کرنا بھی آئے کہ اے سی کیسے چلانا ہے, لائٹس کیسے آن آف کرنی ہے, کیمرہ کیسے آپریٹ کرنا ہے, ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کسی کے اوپر نہیں ڈپینڈنٹ ہونے چاہیے, آپ کو خود ساری چیزیں آنی چاہیے. سو بائی شیورنگ دیٹ ایوری تھنگ از ریڈی اینڈ آن ٹائم, یو پرووائڈ انیشیل پازیٹیو امپریشن. اس سے کیا ہوگا, پازیٹیو امپریشن جائے گا. اسٹارٹ میں جب کوئی چیز وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے انشور کر لیا کوئی چیز مسنگ نہیں ہے, سو اٹ گیوز پازیٹیو فرسٹ امپریشن. اینڈ یو آر ایبل ٹو گین اینڈ مینٹین ٹریننگ انٹرسٹ. اس میں وہ ٹریننگ انٹرسٹ مینٹین کرنے میں بھی یہ پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. آپ کی پریپریشن دیٹ یو ارائیو ایٹ دا ٹریننگ سائٹ بفور ان ٹائم, یوزلی 1 day بفور. اچھا, اس میں پھر پریپریشن کے بعد کیا چیز امپورٹنٹ ہے, فرسٹ امپریشن. ویل فرسٹ امپریشن از کریٹیکل, سو فرسٹ فیو منٹس نیڈس ٹو بی مینجڈ ویل. آپ because first impression is usually it's called it's the last impression, اور انٹرویو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ بھی آپ کی جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہیں پہ اس کے موسٹ آف دا انٹرویوز ہیو میڈ دا ڈیسیژن whether to select or not to select, اور وہ بہت کم اس ڈیسیژن کو چینج کرتے ہیں. تو اب آپ کو جو فرسٹ امپریشن دیٹ از کریٹیکل, سو یو آر ٹو بی ویری کیئرفل ود ان فرسٹ فیو منٹس. سو here what you should be considering for what to wear, آپ کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی آڈینس پہ. اگر تو آپ کی آڈینس پروفیشنلز ہیں, وائٹ کالر امپلائیز ہیں, تو آپ یہ سوٹ میں جائیں, ٹائی اور 2 پیس کے ساتھ جائیں. لیکن اگر آپ کی آڈینس وہ ہے انسکلڈ لیبر ہے, تو پھر آپ اس طرح سوٹ 2 پیس سوٹ یا سفاری سوٹ میں جائیں گے. سو اٹ کریٹس a distance between the trainer and trainees, so they won't be taking you as one of themselves, so you won't be able to train them. تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے, آپ نے جو ڈریس سلیکٹ کرنا ہے ان کو دیکھتے ہوئے. اگر انسکلڈ لیبر کے لیے تو کیجول ڈریس پہن کے جائیں, جینس میں چلے جائیں, لیکن سوبر ساری چیزیں ڈیسنٹ سوبر ہونی چاہیے. اور پھر اب اگر if you don't know that who are your trainees, then you can as a safe step you can wear a 2-piece suit. Well, trainee should perceive the trainer as someone able to help them. ان کو یہ پتا چلے, ایسا لگے, perceive ان کو ایسا ہو کہ you are the one who can help them, ٹھیک ہے نا. ان کو آپ ہیلپ فل نظر آئیں, اور پھر یہ سارا آپ کی ڈریسنگ, آپ کی لک اور آپ کے بیہیویئر سے ان کو کنوے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ورکرز ہیں لوور لیول کے اور آپ وہاں پہ سفاری سوٹ یا یہ 3 پیس سوٹ پہن کے چلو اور گوگلز لگائے ہوئے ہیں, سمپلی دے وڈ بی ٹیکنگ یو ون آف دیم سیلف. سو دے وڈ بی
creating a distance, feeling a distance between themselves and the trainer. So whatsoever you wear, clothes fit well. आपके जो फिर जो भी ड्रेस है ये सही इसकी फिटिंग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर लगे कि आपने अपना ही पहना हुआ है, शूज़ प्रॉपर शाइंड हो और एक्सेसरीज आपकी मैचिंग हो, सही हो. वेल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. आपने ये सारी चीज़ें ख्याल करनी है फर्स्ट इम्प्रेशन में. नाउ हाउ टू स्टार्ट द ट्रेनिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. सो ऑन अराइवल ग्रेट ट्रेनीज इंडिविजुअल, आप ट्रेनिंग से पहले पहुंच गए ना, तो जैसे ही जो ट्रेनी आ रहा है उसे खुद ग्रीट करें, ठीक है ना, इंडिविजुअल ग्रीट करें. अ स्मॉल टॉक विद द ट्रेनीज बिफोर द सेशन हेल्प्स मेक देम कंफर्टेबल एंड विल फैसिलिटेट डिस्कशन. तो ये उनको फैसिलिटेट करता है और उनको एट ईज लेके आता है और एक कह लें कि इनफॉर्मल सा बॉन्ड बनाता है जब आप उससे ग्रीट करेंगे और उससे एक थोड़ी सी गपशप लगाएंगे. वेल स्टार्टिंग ऑन टाइम इज इम्पॉर्टेंट. सो अगर आप वेट करते हैं, टाइम पूरा हो गया, वेट करते हैं, तो क्या यू आर पनिशिंग द पीपल हु आर ऑन टाइम, और इसमें जो लेट है उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस आपने उनको दी जो लेट आ रहे हैं, ठीक है ना. तो आपने ये नहीं करना, यू शुड बी एक्चुअली हैविंग स्टार्टेड योर सेशन ऑन टाइम. और इसके लिए फिर आप फर्स्ट सेशन में कमिटमेंट ले लें, पार्टिसिपेंट से कमिटमेंट ले लें. यूजुअली ट्रेनिंग तो लास्ट करती है फॉर अ वीक और इवन अ मंथ, तो उसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं. तो आप किसी फर्स्ट सेशन में उनके साथ कमिटमेंट ले लें कि जी वी शुड बी because training objectives are this and we are to actually complete the training within the given time and each module is actually dependent upon the previous one. और जब तक आपने वो नहीं अटेंड किया तो आप नहीं समझ सके नेक्स्ट मॉड्यूल. सो टाइम इज इम्पोर्टेंट, पंक्चुअलिटी इज इम्पोर्टेंट, सो यू आर टू बी प्रेजेंट ऑन टाइम और उसके लिए आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो. सो इफ दे आर कमिटेड टू बी ऑन टाइम देन दे वुड बी पंक्चुअल. अगर आप कमिटमेंट नहीं लेते तो फिर उनकी क्या लें कि चांसेस ऑन टाइम होने के कम हो जाते हैं. वेल अ गुड प्रैक्टिस इज टू स्टार्ट विद एन आइस ब्रेकर, पहले हमने डिस्कस किया. यू कैन आस्क ट्रेनी, अच्छा फिर आपने ये स्टार्ट कर लिया, उसके बाद क्या है जी, आस्क ट्रेनी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग. उनसे पूछें आप इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लर्निंग से, और देन दीज एक्सपेक्टेशन शुड बी रिटन ऑन बोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. इसे लिखें और अब इसको फिर अगेन एंड अगेन इसको रेफर करें, देखें हमने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया. और फिर उसमें बताएं कि जी आपने जो चीज़ लिखी है, ट्रेनर्स ने ये डिफरेंट चीज़ें कही हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेशंस ने बताएं, आप उससे बताएं कि ये आपके एक्सपेक्टेशंस हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हैं, ठीक है ना, है ये नहीं है, उससे बताएं क्यों नहीं है, ठीक है ना. और अगर ये रेलेवेंट है, एक और चीज़ है रेलेवेंट है लेकिन आपने इंक्लूड नहीं किया, सो यू शुड बी डिस्कसिंग इट विद इन सम ऑफ द सेशन, विद इन एनी सेशन, और इसको थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करें, अपनी ट्रेनिंग के साथ रिलेट करें. हाँ जी ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इस ट्रेनिंग का ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और हम इसे इस तरह लाइट सा डिस्कस करते हैं. वेल फॉलोइंग दिस इंट्रोडक्टरी स्टेप गो थ्रू द एजेंडा, पूरा वो डिस्कस करें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमारे डिफरेंट सेशंस कैसे कैसे होंगे, इसमें क्या कंटेंट्स हैं और ब्रेक्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उनको इनको कम्युनिकेट कर दें. वेल दिस वाज हाउ टू टेक द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. हमने यहाँ पे डिस्कस किया टाइम पे स्टार्ट करनी है और उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं, उनके एक्सपेक्टेशन चेक करनी है, और यू मे सेट द रूल्स ऑफ द ट्रेनिंग. देन इसमें इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज ऑफ ट्रेनर्स में पोडियम इम्पोर्टेंट है. So standing behind a podium is effective for one-way communication. One-way communication के लिए आप podium, rostrum के पीछे खड़े हो सकते हैं, लेकिन two-way communication ये नहीं है possible. So it's not an effective style for training adults. Adults में क्या है, participation होती है, उनके experiences वो उन्हें share करने होते हैं, तो उसमें क्या है आपने two-way communication करनी है और उसके लिए फिर आपने podium से, rostrum से हट जाना है. So any barrier present non-verbal impediments टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस. जब आपके दरमियान में वो टेबल और रोस्ट्रम या पोडियम आ जाए तो वो इसे एज बैरियर लेते हैं. सो बीइंग आउट इन फ्रंट ऑफ अ डेस्क हेल्प मेक द ट्रेनर लुक मोर एक्सेसिबल एंड ओपन टू इनपुट. जब आप इस डेस्क से निकल के तो आगे चले जाएंगे, ठीक है, आपके सामने टेबल है, पोडियम, इससे निकल के आगे, सो इट गिव्स एन ओपन अप्रोच टू पार्टिसिपेंट्स and it shows that you are
you are accepting the input from participants. तो फिर टू वे कम्युनिकेशन तब होगी जब आप पोडियम को छोड़ के ट्रेनीज के दरमियान में चले जाएंगे. Well, podium may be used by a skilled trainer as a signal कि when interruptions are acceptable and when these are not acceptable. तो जब एक skilled trainer वो क्या करेगा, जैसे उसने लेक्चर डिलीवर करना है पोडियम पे चलेगा, जैसे उसने डिस्कशन करनी है फिर पोडियम से हट के डायरेक्ट उनके पास चलेगा. सो दिस वाज समथिंग अबाउट हाउ टू यूज पोडियम. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर्टेन कम्युनिकेशन टिप्स. तो इसमें लिसनिंग और क्वेश्चनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है उनके साथ, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है जब यू आर एबल टू डेवलप या डिस्प्ले प्रॉपर लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स. सो गुड लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ट्रेनर्स विद इन अ डिस्कशन मेथड एंड यू आर टू यूज एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनर्स. किस लिए आपने यूज करनी है, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं trainees. Well, in the beginning, share your relevant experiences to show that sharing of experiences is desirable and useful. तो आपने शेयर करें और उसको करें, ये इंप्रेशन जाएगा कि जी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिजायरेबल. देन encourage trainees to begin sharing experiences related to with the training. फिर उनके साथ वो वाले एक्सपीरियंसेस कह लें कि उन शेयर करवाएं उनको जो ट्रेनिंग के साथ रेलेवेंट, इररेलेवेंट नहीं शेयर करने. This exercise requires listening. आपने फिर इन सारी चीज़ें कि listening और questioning important है. Good listening is difficult because we can process information much faster than someone speaks. We believe that we know what the person is going to say. हमें पता, हम कहते हैं हमें पता है इसने क्या करना, तो हम उसको सुनते ही नहीं हैं. We believe that speaking and not listening is where the power and control lie. हमें ये लगता है कि जो बोल रहा है उसके पास पावर और कंट्रोल, जो सुन रहा है वो कोई लोअर लेवल की एक्टिविटी है, तो हम इसलिए सुनते नहीं हैं. अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है जी, हम इन कैसे कर सकते हैं, अपनी लिसनिंग स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बाय इंकॉर्पोरेटिंग दीज वेज. लिसन केयरफुली टू व्हाट इज सेड, आराम से सुने जो वो कह रहा है. समराइज इन योर माइंड, उसको जरा स्टेप्स बनाएं. एंड फीड द समरी बैक टू द इंडिविजुअल, फिर उसे समझें कि आपने यही कहा, तो ये शो करता है आप बड़े गौर से उसे सुन रहे हैं. अच्छा, आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज में और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन में आपकी जो ये कम्युनिकेशन टिप्स में उसमें लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट है. सेकंड, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस विद ईच एक्सरसाइज यूज्ड. जो आप एक्टिविटी एक्सरसाइज ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें. ओरल इंस्ट्रक्शंस प्लस रिटन हैंड आउट कंटेनिंग द सेम इंस्ट्रक्शंस इज यूजफुल. ये बेटर है, बड़ी अच्छी अप्रोच है. वेल, इट इज हेल्पफुल टू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड. कोई एग्जांपल दे दें कि जी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें आपने इस तरह की चीज करनी है. वंस एक्सरसाइज इज बिगन इट्स टू लेट टू गिव इन्फॉर्मेशन, तो आपने एक्सरसाइज से पहले ही देनी इन्फॉर्मेशन. अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज में कम्युनिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन एक जो और चीज इंपॉर्टेंट है, मूविंग अराउंड वाइल टॉकिंग. ठीक है, जो हम पोडियम का डिस्कस करें, पोडियम के पीछे और निकलना, उसका क्या इंपॉर्टेंट है. फिर मूविंग अराउंड वाइल टॉकिंग, ये क्या सिग्नल कन्वे करता है. वेल, मूविंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द पोडियम इज इफेक्टिव, क्लियर. मूविंग अराउंड वाइल लेक्चरिंग शोज नॉलेज ऑफ एंड कंफर्ट विद द मटेरियल. जब आप पोडियम से हट के उनके पास जाके मूव करते हैं तो ये शो होता है कि he is comfortable and he has strong hold or grip on the material. Approaching trainees from time to time and talking specifically to them sets up a friendly atmosphere. जब आप उनके साथ जाके बात करते हैं ना, तो एक friendly atmosphere set होता है. आप ये आपके सामने ट्रेनीज हैं, ये ट्रेनीज हैं, तो आप यूं मूव करेंगे तो उसकी इंटरेस्ट रहती है, उनको पता चलता है. पोडियम से हट के यूं मूव करते हैं आगे तो पता चलता है कि जी ही इज कंफर्टेबल विद द मटेरियल एंड ही हैज कंट्रोल ओवर द मटेरियल. जब आप फिर उनके इन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उनके साथ आई कांटेक्ट रखते हैं, उनके साथ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि नाउ वी आर गेटिंग एंगेज आर इन्वॉल्व्ड इनटू द ट्रेनिंग. सो मूविंग इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होती है, मूवमेंट रिक्वायर्स द ट्रेनर्स टू फॉलो द ट्रेनर विद देयर आईज. तो जब आप इस तरह कह लें कि लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनकी आईज मूव करेंगी विद द ट्रेनर, तो फिर क्या इट गिव्स देम लेसर पॉसिबिलिटी टू गो अस्लीप.
ٹو لوز انٹرسٹ, ان کی انٹرسٹ اس میں آپ نے ریٹین رکھنی ہے بائی موونگ اراؤنڈ while walking, moving around while talking. Well, in order to convey enthusiasm, you are to keep an eye contact on a trainee who is asking a question. اور اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے, do not turn or walk away. آپ نے اس سے سائڈ نہیں چینج کرنی, یا اس وقت آپ نے چلنا دور چلنا نہیں شروع کر دینا, اس کو فوراً فوکس کریں اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سنیں. Well, you are to give a head nod when a trainee answers a question and you are to hold eye contact. جب کوئی آنسر کرتا ہے تو اس کو آپ ہیڈ نوڈ کریں اس طرح, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھیں. اور اس چیز کو آپ ری انفورس کیسے, بائی ڈسٹریبیوٹنگ چاکلیٹس, اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے پرائزز ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ویل یو آر ٹو مینٹین این آئی کانٹیکٹ ود دا ٹریننگ گروپ. اگر کسی ایک اسمال گروپ ایکسرسائز تو پورے گروپ کے ساتھ رکھیں انٹریکشن ایز اے ہول وائل ٹاکنگ ٹو دیم. You are to avoid talking to the overhead projector screen or lecture notes. آپ کا یہ نہ لگے کہ آپ سلائڈ کی طرف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, یا اپنے نوٹس کی طرف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, یا آپ کے منہ اسکرین کی طرف نہیں, آپ نے فیس کرنا ہے پارٹیسپینٹس کو. Well, avoid folding your arms. یہ یوں نہیں کھڑے ہونا, because it shows a defensive position کہ I'm not receptive to the ideas. آپ نے اوپن آرمس کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں ان کی چیزیں. آپ کسی بھی ایسے بندے کے بارے میں سوچے who is passionately arguing a point of view, تو اس کی اوپن آرمس ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح ہاتھ اس کے موو کر رہے ہوں گے. It shows that I am interested, I am motivated on this topic. تو جب آپ اس طرح فولڈ کر کے تو یہ ڈیفینسو پوزیشن ہو جاتی ہے کہ I am closed, I am at distance. یہ نہیں کرنا, آپ نے ٹریننگ میں آرمس اپنے فولڈ نہیں کرنے. This was something about non-verbal communication. We are to get rid of certain disfluencies. تو کچھ اس طرح کر, تو یہ کیا ہے, بار بار لائک, بار بار کوئی اور چیز ہم ریپیٹ کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے, ڈسفلوئنسیز ہیں, اسپیس فلرز ہیں, انجیکٹڈ انٹو اسپیچ, اس کو اوائڈ کرنا ہے. This tendency is more prominent for a trainer who is nervous or unsure, جو اس کے پاس knowledge نہیں ہے. It becomes immediately noticeable and trainees tend to focus on these utterances rather than on the subject matter. تو پھر لوگوں کی فوکس ان چیزوں پہ چلی جاتی ہے, ڈسفلوئنسیز پہ چلی جاتی ہے, سبجیکٹ میٹر سے ہٹ جاتی ہے. آپ نے ان ڈسفلوئنسیز کو اوائڈ کرنا ہے. Well, videotaping lectures or asking others to inform may help. اپنے ٹرینر بننا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے ویڈیو دیکھیں, خود چیز ریکارڈ کر رہے ہیں, اسے دیکھیں ہاؤ یو لک لائک, آپ کون سے یہ ڈسفلوئنسیز یوز کرتے ہیں. اچھا, ہیئر آر سرٹن ٹپس آن ڈیلنگ ود ڈفرنٹ ٹرینیز. ڈفرنٹ جو ٹرینیز ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو ڈفرنٹ ٹائپس کے ٹرینیز, کوائٹ ٹرینیز ہو سکتے ہیں, اور ٹاکیٹو ٹرینیز, کامیڈین سرٹن ہوتے ہیں, لیٹ کمرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفیکلٹ ٹرینیز ہوتے ہیں. تو ڈفرنٹ ہم اس میں سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں. ویل, کوائٹ ٹریننگ کیا ہے جی, ود ان آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں, ود یو میں انگیج دیم انٹو اسمال گروپ ڈسکشن. اور پھر اس کے لیے اور کیا ٹیکنیک ہو سکتی ہے, اس کے آنسر جو بھی ہیں اسے بورڈ پہ لکھیں, جو ان پٹ وہ دے رہے ہیں پارٹیسپینٹ ان کو اسی ورڈس میں لکھیں. It keeps them to engaged, involved within that. اگر آپ اپنے ورڈس میں لکھیں گے تو پتہ چلے گا it's not their input, it's the input of the trainer. آپ ان کے ورڈس کو بورڈ پہ لکھیں. اور اگر یہ چیزیں نہیں کام کرنی, پھر آپ کیا کریں, اسمال گروپ میں جو ریسپانسبلٹی کو روٹیٹ کریں, ٹھیک ہے نا, اب یہ بندہ پریزنٹ کرے گا, اب یہ پریزنٹ کرے گا, اب یہ سامنے آئے گا, اس طرح آپ اس میں روٹیٹ کر دیں. اس طرح کوائٹ ٹرینیز کو آپ پارٹیسپیٹ کروا, لیکن اس میں آپ نے بہت زیادہ فورسفل نہیں رہنا. اگر کوئی تب بھی نہیں پارٹیسپیٹ, سو لیٹ دیٹ پرسن بی ان دیٹ فیلڈ. اندر جو ٹریننگ کی ٹائپ ہے, دیٹ از ٹاکیٹو ٹریننگ. دس از اے بگ پرابلم دین اے کوائٹ ٹریننگ. ٹھیک ہے, کس طرح, کہ وہ تو خود ڈسٹرب ہے, وہ تو خود پارٹیسپیٹ, لیکن جو ایک ٹاکیٹو ہے, جو اوور ڈومینیٹنگ ہے, وہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. دا ٹرینر لوزز دا ٹرینیز اٹینشن, ٹھیک ہے, اینڈ ویلیوبل ٹائم از ویسٹڈ. اس میں کیا ہو جاتا ہے, جو ٹرینر ہے وہ ٹرینیز کی اٹینشن لوز کر جاتا ہے. اب ٹرینیز کی اٹینشن اس ایک بندے پہ جو ٹاکیٹو اس پہ چلی جاتی ہے اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹیکل ڈاؤن دیٹ ٹرینرز ان پٹ بٹ ناٹ ایمبیرس اینی ون. اس کی ان پٹ کو ذرا
اگنور کرنا شروع کر، لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں دینے. You can use another tactic by asking others for their opinion. دوسروں سے opinion لے لیں، ٹھیک ہے نا. And you may use a direct questioning technique. Direct questioning کرنا شروع کر دیں. اچھا, you may speak to the talkative trainee in private. Usually it works. تو private میں جا کے کسی بریک میں اسے کہیں کہ دیکھیں آپ کی پارٹیسپیشن ٹھیک ہے, میں ساری چیزوں سے ایگری, لیکن اس کی وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ان کو بھی ہم نے پارٹیسپیشن کرانی ہے اس میں. تو اس طرح کی ٹیکٹک کام کر جاتی ہے. اس میں جی لاسٹ ہے جی کامیڈین ہوتے ہیں. سو دیز ٹرینیز آر اے گفٹ ایز ویل ایز اے کرس. تو گفٹ کیسے ہیں؟ دے پرووائڈ لافٹر بائی آفرنگ سرٹن جوکس, ٹھیک ہے نا, اور بہت کچھ اس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ پھر بالکل ہی کہہ لیں کہ کوالٹی کے نہیں ہوتے, یہ آفینسو ہوتے ہیں. Here the problem is with the frequency and content of the jokes. تو وہ بہت زیادہ بار بار کرتا ہے اور اس کے کوئی اچھے بھی نہیں ہیں, تو اس لیے پرابلم ہوتا ہے. If they receive good feedback, they may continue with it. This behavior may disturb the timing and put the trainer behind. تو ٹرینر کو پھر بیک گراؤنڈ میں کر جاتا ہے. آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے ہونے نہیں دینی. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ٹاک ود دا کامیڈین ان اے بریک, ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور offensive بعض دفعہ اس کے ریمارکس ہوتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو کرٹیل کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. Here we have completed with our lecture 27. Here I am going to give you the summary of lecture 27. Within this lecture we have discussed after we have discussed in the previous lectures different training methods. اس میں کلاس روم, اس میں آن دا جاب اور کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہم نے ڈسکس کی. یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ٹریننگ انوائرمنٹ, اور اس میں ہم نے ٹریننگ روم ڈسکس کیا, فرنیچر سیٹ اپ, ٹرینر ڈسکس کیا. دین وی ہیو ڈسکس ہاؤ آف ہائی ٹریننگ فیسلٹیز میں فیسیلیٹیٹ لرننگ, اور پھر ہم نے ڈسکس کی واٹ آر دا ٹیکنیکس ٹو مینٹین انٹرسٹ. دین وی ڈسکس سرٹن امپلیمنٹیشن آئیڈیاز فار ٹرینرز, امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. اینڈ فائنل وی ہیو ڈسکس سرٹن ٹپس آن ڈیلنگ ود ڈفرنٹ ٹرینرز. تو ہم نے یہاں پہ وہ کامیڈین اور جو ڈیفیکلٹ تھے اور جو کوائٹ تھے اور جو کہہ لیں کہ ٹاکیٹیو تھے, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کی ریفرنس بکس کیا ہیں, افیکٹو ٹریننگ سسٹم اسٹریٹجی اینڈ پریکٹس, اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن فریم ورک اینڈ ایپلیکیشن. Well, this was all about lecture 27. Thank you very much.